أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام ابو داود، دارمی اور ترمذی رحمہم اللہ نے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز اسفار میں ادا کرو، یعنی صبح کا تھوڑا سا اجالا پھیل جائے، اور وجہ اس کی آپ نے فرمایا کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصول ضابطہ یہ بیان کر دیا کہ فجر کی نماز صبح کا اجالا پھیل جانے کے بعد پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے اور افضل، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر فجر کی نماز تھوڑی سی اسفار کی صورت میں یعنی تاخیر سے پڑھی جائے گی تو اس زمانے میں لوگوں کا مجمع اور جماعت کثرت سے ہوگی، زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے نماز میں، اور جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں اتنا لوگوں کے لیے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہذا اسفار میں اجر و ثواب کی زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بظاہر اس میں مجمع زیادہ ہوگا، اور جتنا بڑا مجمع نماز پڑھے گا اتنا اس نماز کا اجر زیادہ بڑھے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ عموماً رات کو یعنی صبح جلدی اٹھنے کا رواج تھا تہجد کے لیے عموماً، تو لہٰذا بعض اوقات آپ علیہ السلام ان لوگوں کی رعایت کے لیے کہ جو رات بھر جاگتے رہے یا تہجد کے وقت میں اٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے تھوڑے سے غلط میں اندھیرے میں، تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو کر یکسو ہو جائیں فرض سے ادائیگی کے بعد۔ تو اور اگر ایسے لوگوں کے لیے نماز میں اسفار اور صبح کے وقت میں تاخیر کی جائے تو ان لوگوں کے لیے نماز کا انتظار کرنا اور جماعت میں شریک ہونا مشکل ہو جاتا، جیسے رمضان میں ہمارے زمانے میں کہ رمضان میں سحری ختم ہونے کے فوراً بعد نماز اس لیے پڑھنا افضل ہے، حالانکہ اندھیرا ہوتا ہے، صبح صادق ہو چکتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن زیادہ اجالا کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ مجمع جاگ رہا ہے، سحری کے لیے اٹھے ہیں، بس ان کو نماز فجر پڑھا دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فجر کی نماز میں شریک ہو جائے۔ پر اگر رمضان میں اسفار اور صبح کے اجالا پھیلنے کا انتظار کیا جائے تو اس مجمع میں پھر لوگوں میں اس درجہ کی دینداری تو ہوتی نہیں یا تقویٰ کہ سارے لوگ انتظار کرتے رہیں نماز کا، صبح جو ہے اسفار کا اور صبح کے اجالا پھیلنے کا، تو یہ جماعت کی بڑھنے کی بجائے کم ہونے کا اور تقلیل جماعت کا سبب بنے گا۔ تو ایسے وقت میں رمضان میں یہی کہا جاتا کہ اندھیرے میں ہی بے شک نماز پڑھ لی جائے لیکن مجمع زیادہ ان کی سہولت کو دیکھا جائے۔ اور عام دنوں میں چونکہ لوگوں کی سہولت اس میں ہے کہ وہ ذرا تھوڑی سی فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ بہرحال ضابطہ اور اصول تو حضور نے یہی بتایا کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے، لیکن اگر کسی نے اول وقت میں بھی پڑھ لی تو اور پھر اس بعد میں آگے سفر کر لیے جانا ہے یا کوئی اور کاموں میں مشغولیت کا اندیشہ ہے کہ اس سے جماعت کی فضیلت رہ نہ جائے، ایسی صورت میں اگر کسی نے پہلے وقت میں بھی پڑھ لی یعنی اندھیرے میں تھوڑی سی صبح صادق ہونے کے بعد ابھی سفیدی نہیں نمودار ہوئی بلکہ اندھیرا ہی ہے،
اس وقت میں ہی پڑھ لی تو ایسی وقت میں یہ عمل بھی جائز ہے، اور اس صورت میں تو بطری کے اولا جائز ہے جیسے کہ ساری کے اختتام پر، اس لیے کہ اگر اس وقت میں لوگوں کو اسفار کی ترغیب دی جائے تو عموماً دینی بھی چاہیے، تو بہت سے لوگ ایسی صورت میں اس جماعت کی پھر بھی اہمیت کو محسوس نہیں کریں گے اور جماعت چھوڑ دیں گے۔ تو اصول ضابطہ ہمیں حضور نے بتا دیا کہ اجر و ثواب مجمع کی کثرت و قلت کی بنیاد پر۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔